آگے جو حدیث مبارکہ ہے یہ افطار کے تعلق سے ہے۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ۔ یہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ افطار میں جلدی کرنا، لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار جلدی کریں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ بنا وجہ افطار میں تاخیر کرنا یہ اللہ کی نگاہ میں بڑا ناپسندیدہ عمل ہے۔ بنا وجہ تاخیر کرنا، جیسے میں بعض مرتبہ عرض کرتا ہوں، ہمارے گھروں کے اندر دیکھنے میں آتا ہے عورتیں کچن میں ہیں، افطار کا وقت ہو گیا کہ بس ابھی آ رہے ہیں، یہ پکوڑی پڑی ہے کڑھائی کے اندر، یہ نکال لیں، یہ نپٹا لیں، آ رہے ہیں، اس چکر میں 4-5 منٹ لیٹ ہو گئیں۔ یہ بہت غلط عمل ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بھلائی میں رہو گے جب تک تم افطار میں جلدی کرتے رہو گے، یعنی وقت ہو اور افطار کریں، یہ ادا اللہ کو پسند ہے۔ اور یوں تاخیر کر کے کرنا یہ اللہ کے یہاں پر پسندیدہ عمل بالکل بھی نہیں ہے۔ اس سے بندے کو بچنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے، تاخیر نہ کریں۔ آگے جو نقل کیا وہ ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے ابو عطیہ۔ تو ابو عطیہ فرماتے ہیں کہ دخلت انا ومسروق علی عائشہ۔ ابو عطیہ کہتے ہیں کہ میں اور حضرت مسروق، یہ دو شخص ہیں، تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم اماں عائشہ کے پاس گئے۔ اماں عائشہ کے پاس جانے کا کیا مطلب؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، اماں عائشہ بیٹھی ہیں اور سامنے بیٹھ کر کے، مطلب اماں عائشہ باقاعدہ، چونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ ساری زندگی انہوں نے گزاری تھی، بہت کچھ پتہ تھا، تو جو تابعین تھے وہ اماں عائشہ کے پاس دین کے مسئلے سیکھنے جاتے تھے پردے کے اندر۔ تو جو کوئی بات پیش آئی کہ حضور کا کیا معمول تھا کسی بھی چیز میں، اگر کسی کو پتہ کرنا ہوتا تھا تو وہ اماں عائشہ کے پاس جاتا تھا کہ اللہ کے نبی اس عمل کو کیسے کرتے تھے۔ تو ابو عطیہ کہتے ہیں میں اور مسروق ہم دونوں اماں عائشہ کے پاس گئے۔ فقال لها مسروق، حضرت مسروق نے اماں عائشہ سے کہا، یہ جو آپ روایت سن رہے ہیں یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ تو اماں عائشہ کے پاس جا کر حضرت مسروق نے کہا رجلان من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلاہما لا یألو عن الخیر۔ یہ بڑی مزے کی روایت ہے۔ یہ دو حضرات گئے، ابو عطیہ اور مسروق، اماں عائشہ کے پاس، اور جانے کے بعد میں انہوں نے عرض کیا کہ حضور کے دو صحابہ، ہم نے ان کا ایک عمل دیکھا ہے، دو صحابی کا ہم نے ایک عمل دیکھا، اور وہ دونوں صحابی ایسے ہیں جو نیکیوں میں پیچھے نہیں رہتے، دونوں ایک سے بڑھ کر ایک صحابی ہیں نیکیوں میں آگے نکلنے والے، لیکن ہم نے دونوں کا ایک عمل دیکھا جو دونوں کا الگ الگ ہے، یعنی کام ایک ہی ہے، صحابی دو ہیں، دونوں نیکیوں کے شوقین ہیں، لیکن ایک عمل کو ایک الگ طرح کر رہا ہے، دوسرا دوسری طرح کر رہا ہے، الگ الگ انداز میں۔ تو یہ حضرات اس میں الجھ گئے کہ صحیح زیادہ کون سا ہے، یعنی اللہ کے نبی ان میں سے یا ان میں سے کس کی طرح سے یہ عمل فرماتے تھے، اس لیے وہ دونوں حضرات اماں عائشہ سے پوچھنے چلے گئے کیا عمل تھا؟ فرمایا احدہما یعجل المغرب والافطار۔ کہا ہم نے دو صحابی کو دیکھا، ان میں سے ایک صحابی جو ہیں وہ مغرب کی نماز میں اور افطار میں بڑی جلدی کرتے ہیں،
بہت جلدی کرتے ہیں، مغرب کی نماز اور افطار بالکل جلدی کر لیتے ہیں۔ ایک کا عمل تو یہ ہے۔ دوسرا والآخر یؤخر المغرب والافطار، اور دوسرے صحابی مغرب اور افطار کو تھوڑا سا تاخیر کر کے کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک کا تو مزاج یہ تھا کہ ٹائم ہوا اور بس فوراً کرو بھائی چھٹی۔ دوسرے کا کیا تھا؟ دوسرا بھی نیک بندہ ہے، لیکن ان کے ذہن میں کیا تھا؟ ٹائم ہو گیا لیکن ابھی نہ کرو یار، تھوڑی سی احتیاط کر لو، تھوڑا سا ذرا وقت لگا لو اور پکا یقین ہو جائے اور ذرا وقت آگے بڑھ جائے۔ دوسرے کا مزاج ایسا تھا۔ تو ان دونوں حضرات نے جا کر کے کہا کہ اماں عائشہ، ہم نے دو صحابہ کو دیکھا ہے اور دونوں الگ الگ عمل کرتے ہیں۔ پوچھنے کا مقصد کیا تھا آپ سمجھ رہے ہوں گے، وہ حضرات پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ اماں عائشہ یہ بتائیے ان میں سے صحیح کون سا ہے، یعنی ٹائم ہوتے ہی فوراً چالو ہو جائے یا ٹائم ہونے کے بعد بھی بیٹھے رہیں کہ جی اور 1 منٹ اور 2 منٹ اور 3 منٹ، کیسا کرنا چاہیے؟ تو اماں عائشہ نے فرمایا یہ تو جواب میں بعد میں دوں گی، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ من یعجل المغرب والافطار۔ اماں عائشہ نے کہا کہ مجھے اس شخص کا نام بتاؤ جو افطار اور مغرب میں جلدی کرتا ہے، اس کا نام بتاؤ، دونوں میں سے کون سا صحابی ہے جو جلدی کرتے ہیں افطار اور مغرب میں؟ تو انہوں نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ حضور نے ان کے بارے میں فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ مسئلوں کا جاننے والا عبداللہ ابن مسعود ہے۔ افقہہم عبداللہ ابن مسعود، اتنے بڑے شخص ہیں، حضور کے ساتھ رہتے تھے، سفر میں آنے میں جانے میں، کہیں بھی حضور ہیں ساتھ میں عبداللہ ابن مسعود ہیں، نماز پڑھتے تھے حضور کے پیچھے بالکل، یعنی 24 گھنٹے کے ساتھی حضور کے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے عرض کیا کہ عبداللہ ابن مسعود جو ہے نا یہ افطار اور مغرب بڑی جلدی کرتے ہیں، یہ لیٹ نہیں کرتے۔ تو اماں عائشہ نے جو جملہ فرمایا وہ ہے مزے کا، فرمایا فقالت ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع، فرمایا میرے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فرماتے تھے، اسی طرح کرتے تھے۔ کس طرح؟ یعنی جلدی افطار اور جلدی مغرب۔ اماں عائشہ نے اس والی رائے کو مضبوط کہا، یہ طریقہ زیادہ اچھا ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی یہ چاہیے اپنا مزاج بنائیں ایسا، اور مغرب میں اور افطار کے اندر بندہ جلدی کرنے کا عادی بنے، جلدی کرے، مغرب بھی اور افطار بھی، اس میں تاخیر کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اب یہ جو حدیث آپ نے سنی، اس سے تو سمجھ میں آ گیا کہ صحابہ میں دونوں تھے، کچھ تھے جو بالکل ٹائم ہوتے ہی شروع، اور کچھ ایسے بھی تھے جو تھوڑا سا احتیاط پر چلتے تھے۔ صحابہ میں دونوں تھے، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اللہ کے نبی کیسا کرتے تھے۔ حضور کا عمل یہ تھا کہ آپ وقت ہوتے ہی افطار فرماتے تھے، اللہ کے نبی کا عمل یہ تھا۔ اس پر ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کا لطیفہ لکھا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ کے جو والد گرامی تھے حضرت مولانا یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا یحییٰ صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ تشریف لے کر کے گئے تھانہ بھون، سہارنپور سے آپ کے تھانہ بھون قریب ہے، رمضان کا مہینہ تھا، تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب یہاں سہارنپور سے تھانہ بھون گئے حضرت تھانوی کے پاس، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی وہ وہاں تھے۔ اب جب یہ حضرات وہاں پر پہنچے اور اکٹھے ہوئے تو افطار کا وقت آیا،
اب حضرت تھانوی بھی ہیں دسترخوان پر اور حضرت تھانوی کے مریدین ہیں، حضرت مولانا یحییٰ صاحب بھی ہیں اور حضرت مولانا یحییٰ صاحب کے مریدین بھی ہیں، یعنی دو بڑے بڑے شیخ اور دونوں کے مریدین سب ایک ساتھ دسترخوان پر۔ اب عجیب وہاں پر معاملہ نظارہ پیش آیا، جب دسترخوان پر بیٹھ گئے تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ نے پوچھا حضرت تھانوی سے، حضرت افطار میں آپ کا کیا معمول ہے؟ کیا معمول ہے مطلب؟ یعنی وقت ہوتے ہی فوراً بسم اللہ وبرکت اللہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یا تھوڑا سا 2-4 منٹ احتیاط؟ حضرت تھانوی سے پوچھا، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا بھائی میں تو احتیاط کرتا ہوں، 2-4 منٹ احتیاط کر کے جب تسلی سی ہو جاتی ہے پھر کرتا ہوں افطار۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے کہا کہ جی حضرت میرا مسلک تو یہ ہے ٹائم ہوا اور شروع، میں نہیں کرتا، وقت ہو گیا بس شروع، ہم احتیاط نہیں کرتے۔ دونوں نے اپنا اپنا عمل نقل کر دیا، ہو گئی بات چیت۔ اب ہوا وقت افطار کا، تھانہ بھون کی خانقاہ تھی، افطار کا وقت ہوا۔ وہاں پر تو آپ نے دیکھا ہوگا حضرت تھانوی نے تو بڑا زبردست، وہ اس زمانے کے اندر بھی آج تک وہ گھڑی دھوپ والی موجود ہے، آپ جائیے گا خانقاہ میں آج بھی آپ دیکھیں گے، جس سے وقت کا اندازہ کیا جاتا تھا۔ حضرت تھانوی نے وہ اپنے یہاں لگائی ہوئی تھی، اوپر لگی آج بھی ہے۔ تو جیسے ہی وقت ہوا افطار کا، حضرت مولانا یحییٰ صاحب بسم اللہ شروع۔ اب جب حضرت نے شروع کیا تو جو حضرت کے مرید تھے سارے، انہوں نے بھی شروع کر دیا کہ شیخ کھا رہے ہیں تو ہم بھی کھائیں۔ حضرت تھانوی بیٹھے تھے، وہ تھے احتیاط والے، انہوں نے شروع نہیں کیا، تو ان کے مرید بھی بیٹھے ہیں سارے کہ حضرت شروع کریں تو ہم شروع کریں۔ ادھر یہ چلنے لگا ماشاءاللہ سلسلہ۔ تھوڑی دیر جب گزری تو حضرت تھانوی نے فرمایا بھائی احتیاط کے چکر میں سارا نمٹ جائے گا، کر دو شروع۔ ہم احتیاط کرتے رہیں گے اور پتہ لگا جب تک ہمارے دل کو تسلی ہوگی کہ ٹائم ہو گیا تب تک یہ دسترخوان نمٹ جائے گا، یہ تو چالو ہو گئے لہذا پڑھو بسم اللہ، ہم بھی چالو۔ تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نے بھی پھر بسم اللہ پڑھی فوراً اور مریدین نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ تو یہ بزرگوں کے الگ الگ انداز ہیں، تو اس طرح سے ان حضرات نے عمل کیا۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ کہ دونوں طریقے صحیح ہیں، لیکن بہرحال وقت ہوتے ہی جب آپ کو یقین ہو گیا تو کر لینا یہ ذرا زیادہ بہتر چیز ہے اور اس کو زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ تو یہ 2-3 حدیثیں تھیں رمضان المبارک کے تعلق سے، پہلے یہ آپ کو میں نے سنا دی ہیں، اب آپ حضرات کے جو سوالات ہوں اب آپ حضرات وہ پیش فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔